الحمدللہ اس اہم عنوان پر بہت ساری علمی باتیں سننے کا ہم سب کو موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء مقررین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو یہ پروگرام اس کے جو منتظمین ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ ایک نہایت اہم موضوع پر انہوں نے یہ محفل سجائی ہے۔ یہ جو عنوان ہے صحابہ کرام اور ان سے متعلق دفاع، صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں اور میرا جو عنوان سے تعلق ہے عقیدہ اور منہج، یہ بظاہر بہت مشکل ہے یا علمی عنوان ہے، مگر میں اس کو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ بہت آسان عوام کے لیے جو چیزیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں انہی کا میں ذکر کروں یہاں پر۔ عقیدہ یعنی بلیفز، جو آدمی اپنے دل اور دماغ میں کسی کے بارے میں بسا لیتا ہے، اور منہج میتھڈالوجی، کوئی بھی کام کرنے کا طریقہ اور راستہ اور اسلوب، میتھڈ آف پریکٹس سمجھیے اس کو۔ تو یہ عقیدہ اور منہج اس کو موٹے موٹے الفاظ میں کہتے ہیں۔ صحابی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں بہت علمی انداز سے بھی کہ صحابی یعنی جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس پر اس کی وفات ہوئی ہو، وہ سب صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کا درجہ ان کے اپنے ان کی جو فضائل وغیرہ ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے بہت اونچا اور اعلیٰ ہے، لیکن جو کم تر صحابی ہیں وہ بھی جیسے ابھی آپ سن رہے تھے کہ بعد میں آنے والے علماء محدثین فقہاء ان سب کے مقابلے میں کم تر جو صحابی ہیں ان کا درجہ بھی بہت بلند تر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انہیں ایک اعزاز ہے۔ تو عقیدہ جتنا درست ہوگا عمل اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے عقیدے اور منہج کی وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صحابہ کی واقعات کو اگر آپ پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے جو عجیب و غریب واقعات ہیں جس کا ذکر قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر، جیسے سورہ توبہ کے اندر خاص طور پر آیت 100، اور اسی طرح سورہ حشر کے اندر 8 اور 9، اور سورہ فتح کے اندر جو بار بار یہ 3 آیتیں دہرائی گئی ہیں، تو اس میں جو ذکر کیا گیا صحابہ کا کہ وہ کس طرح سے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، یہ کب ممکن ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ بعض اپنی جان بھی اس کی پرواہ انہوں نے نہیں کی اور بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک پر ان کا ایمان غیر متزلزل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے وہ قبول کرنے والے تھے۔ وہ بہت زیادہ جو فلسفیانہ گفتگو ہے وہ نہیں جانتے تھے۔ ایک بدوی صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا بڑا سمپل سا تھا، اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آ کر انہوں نے طویل حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ تم میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جیسے بدویانہ ایک دیہاتی آدمی جو سوال کرتا ہے مسجد میں اور پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں محمد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے کہا فرمائیے۔ کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور آپ مانتے ہیں اس کو؟ ہاں۔ اور یہ 2-3 سوال کرنے کے بعد جو صرف عقیدے سے متعلق ہیں اور سمپل، کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے، آپ کو کس نے بھیجا ہے، اس نے کہا کہ میں اس کے بعد اب کسی چیز کو نہ کم گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اب یہ صرف اتنی ہی بات تھی اور ان کی وہ سمجھ میں آ گئی چیز، اور پھر اس کے بعد وہ اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ اب مجھے جو بتایا گیا بس یہ کافی ہے میرے لیے۔
اسی طرح ایک اور صحابی آئے، انہوں نے پوچھا قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، ایک اور حدیث میں غیرک، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ مجھے ایسی کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت کا مستحق بنوں اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ پیش آئے۔ سوال دیکھیے، جنت میں جانا چاہتا ہوں اور کسی اور سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا، آپ بتا دیجئے مجھے۔ تو آپ نے فرمایا بہت سمپل ایک ہی سینٹنس، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تو آپ پھر یہ آپ کی خواہش ہے تو اعلان کریں اللہ پر ایمان لانے کا اور جم جائیے، ڈٹ جائیے اس پر، جنت میں جانے سے پھر کوئی چیز آپ کو نہیں روکے گی۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان اور عقیدہ، اس کے اندر کیا اصل چیز تھی، سچائی اور حقیقت اور صداقت جس کو وہ دل و جان سے قبول کیے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد نتیجے کیسے سامنے آئے؟ نتیجے کچھ اس طرح کے سامنے آئے کہ مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، یہ یقین کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں۔ اب ایک آدمی، آپ ذرا آپ اپنی ہتھیلی یا اپنا ہاتھ کھول لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی کھجوریں آپ پکڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اور ان کھجوروں کو کھانے کا ٹائم کتنا لگے گا۔ انہوں نے پوچھا میرے اور جنت میں داخلے میں رکاوٹ کتنی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی دیر جتنی دیر کھانے میں لگے گی۔ تو کھجور کھانے میں جتنی دیر ہوگی یہی تو تمہارے اور جنت میں داخلے کی رکاوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ رکاوٹ بن رہی ہے تو یہ کھجوریں میں یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں، کہ میں جنت میں جانے سے اتنا رسک بھی نہیں لے سکتا، یہ یقین کی بات ہے۔ اور پھر وہ گئے میدان احد میں، شہید ہو گئے۔ یہ یقین تھا ان کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس ختم ہوگی بات۔ اب اس یقین کی بنیاد پر وہ گئے اور اس کے بعد میں انہیں جو بھی کامیابی وہاں پر ملی۔ اسی طرح سے غزوہ احد ہی کے موقع پر جب ایک ایسا معرکہ میں مختلف قسم کے دور آتے ہیں، کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بہت سارے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا مشرکین کی طرف سے، کہ شاید وہ ایک دم حملہ کر دیں آپ پر۔ تو کچھ صحابہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے، بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ پرواہ نہ کرتے ہوئے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سمٹ کر آئے۔ ان میں ایک صحابیہ بھی تھی، ہماری بہنیں بہت دیر سے پروگرام سن رہی ہیں تو اسلام کی نشر و اشاعت میں خود خواتین کا کتنا حصہ ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند ہی صحابہ رہ گئے، تو انہوں نے جس جرأت اور مردانہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، تو وہ ان کا نام تاریخ میں بہت ہی اہم خواتین کے اندر ثبت ہو کر رہ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ تمہارے ایمان کا کون مقابلہ کر سکے گا؟ یعنی جدھر دیکھتا ہوں، جدھر جا رہا ہوں میں، ایسے لگتا ہے کہ تم ہی تم ہو۔ یعنی ان کی کوشش تھی کہ ہر آنے والے تیر کو اپنے ہاتھ سے یا اپنے بدن پر روک لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بچ جاؤں اور نبی زخمی ہو جائیں۔ اب یہ کب ہوا؟ یہ نبی کو زخموں سے بچانے کے لیے انہوں نے جو یہ محنت اور کوشش کی، کہ انہیں بھی معلوم ہے کہ تیر مجھے کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو آگے کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے اور جو مختلف ایسے مواقع آئے جہاں پر صحابہ اپنی جان انہوں نے کس طریقے سے پیش کر دی، اس کو آپ سامنے رکھیے۔ مگر اس سے جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سب چیزیں کب ہوئیں، چاہے وہ غزوہ بدر میں ہو یا احد میں ہو یا کسی اور موقع پر ہو۔ صحابہ کی محبت کا تو انداز یہ تھا کہ بیعت رضوان جس کا ذکر کیا گیا سورہ فتح کے حوالے سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمائندہ کے مکے والوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عثمان کا مقام کتنا ہے، دونوں طرف یہ سمجھیے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو
چمکنے والے ستاروں پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بس اتنی ہی اہمیت دیجئے جتنی ان کو دینی چاہیے، ورنہ صحابہ یہ تو چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو نمائندگی دی گئی کس کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کی طرف سے انہیں بھیج رہے ہیں، اور مکے کے مشرکین سے گفتگو کرنے کے لیے اس موقع پر جو ایک ایسی شخصیت ان کی ضرورت تھی جو دونوں کے لیے معتبر ہوں، گفتگو کر سکتے ہوں۔ جب حضرت عثمان وہاں پر تشریف لے گئے، بات چیت مشرکین عرب سے جاری تھی تاکہ جنگ کی نوبت نہ آنے پائے، اور مسلمان جس مقصد کے لیے آئے وہ اپنا عمرہ کریں اور وہاں سے چلے جائیں، مقصد تو یہ تھا۔ کچھ دیر ہو گئی بات چیت میں، ایسی ایک افواہ اڑا دی گئی، جیسے آج کل بھی بہت ساری افواہیں اڑا دی جاتی ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہے بیعت رضوان، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری طرف اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، گویا کہ میں بیعت کر رہا ہوں عثمان کی طرف سے۔ اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ تو حضرت عثمان کا مقام سمجھنا ہو تو یہ ایک واقعہ بھی کافی، اگر سمجھنا آدمی چاہے۔ دوسری طرف حضرت عثمان کا انداز دیکھیے کہ حضرت عثمان جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا کوئی مقصد لڑائی وغیرہ نہیں ہے، عمرے کی اجازت دے دیں۔ جو صحابہ کرام وہاں پر حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ پھر واپس چلے جائیں گے عمرہ کرنے کے بعد۔ لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ البتہ حضرت عثمان سے انہوں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہاں پر آ گئے ہیں، آپ ہمارے لیے بڑے معزز ہیں، آپ کی بہت خوبیاں ہیں جو پہلے بھی آپ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ اکیلے جب یہاں آ گئے عمرہ کر لیں۔ اور حضرت عثمان کا ایمان کیا تھا؟ یہ ہے نبی کی محبت اور ایمان نبی پر۔ حضرت عثمان نے کہا کہ عثمان کی مجال کہ نبی وہاں انتظار کر رہے ہوں اور میں نبی کو چھوڑ کر آپ کی اجازت کے بغیر خود عمرہ کر لوں۔ پیشکش کی گئی، مگر وہ پیشکش کس طریقے سے حضرت عثمان نے ٹھکرا دی۔ کب ٹھکرائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کے دل و دماغ میں کس درجے کا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کون ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام کا اتنا مقام کیوں ہوا۔ وہ جو انہوں نے ایثار و قربانی کے عجیب و غریب مظاہرے کیے، ورنہ ایک خاتون اگر آئے اور اپنے بچے کو، چھوٹی، ہر ایک کا تجربہ ہے کہ آپ بڑے بچوں کو تو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ اگر کوئی رات میں اٹھ جاتا ہے، ماں کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن ماں کی مامتا جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے، گوارا کر لیتی ہے، اپنا آرام، سکون سب کچھ برباد کر دے گی، مگر بچے کو تکلیف ہونا اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ کوئی خاتون اپنے بچے کو لا کر کہے کہ اس کو بطور ڈھال کے آپ استعمال کریں، تو یہ کیا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہوگی اور کس درجے کی محبت ہوگی۔ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ ان کا مقام کیوں اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہوا، عقیدہ اتنا غیر متزلزل تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، اللہ کی توحید اور کبریائی پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت پر، اور آخرت پر اتنا یقین تھا کہ وہ گویا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، وہ اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کے سوچنے کا انداز کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک موقع پر کسی نے قربانی کے بارے میں ایک سوال کیا۔ اب ان کا جواب، جو میں نے کہا، صحابہ بڑے سمپل انداز سے دین کو سمجھتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ تو جب ان سے قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اس نے پوچھا، آگے سے کچھ ہوتے نا ایسے تھوڑی سی حجت کرنے کے لیے، تو اس نے پوچھا کہ کیا واجب ہے یہ قربانی؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے نبی کو کرتے ہوئے
ہر سال آپ نے قربانی کی، پھر اس نے یہی دہرایا، کیا یہ واجب ہے، ضروری ہے؟ پھر تیسری بار انہوں نے جب یہ کہا تو اس کے ساتھ کہا اتعقل، عقل ہے تمہیں، بات سمجھتے ہو تم؟ میں کہہ رہا ہوں نبی کو میں نے دیکھا ہے، تم آگے سے سوال کر رہے ہو کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے سخت ناپسند کیا اس انداز کو، جیسے بہت سے لوگ آپ نے بھی سنا ہوگا، واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کا انداز نہیں تھا۔ صحابہ کا انداز، وہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی سے کوئی چیز آ گئی، فل اسٹاپ، میری زبان، آپ کی زبان، آپ کی اوپینین، فلاں کی رائے، فلاں کا فتویٰ، وہ سب وہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات آ جائے تو اس کے بعد کوئی اور ریفرنس نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس وقت حج کا مسئلہ چل رہا تھا، کسی نے، جیسے بات کہی گئی، کسی نے کوئی اختلاف کیا، حج تمتع کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بات کہی ہے وہ ہے اصل میں غور کرنے والی بات۔ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، مجھے ڈر لگا ہے کہ میں کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آپ آگے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابو بکر اور عمر، کوئی چھوٹے مولوی ملا کی نام اور مثال نہیں دی گئی، ابو بکر اور عمر کا نام تم لے رہے ہو۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں آسمان سے پتھر تمہارے اوپر نہ برسا دیے جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ منہج تھا کہ کوئی چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئے تو اس کو اسی وقت اسی طرح سے قبول کر لیا کرتے تھے، چاہے وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو، آپ کی رائے کے خلاف ہو، آپ کی اوپینین کے خلاف ہو۔ آج کل کچھ لوگ، یہ جو منہج کی بات کی گئی اور یہ عنوان کا جو خاص حصہ ہے میتھڈالوجی، آج کل کچھ لوگ خاص طور پر ٹی وی ٹاک وغیرہ اس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے محترم قاری ذکاء اللہ صاحب نے بڑے پیارے انداز سے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے کس طریقے سے اعتراض کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جو طعنہ دیا جاتا ہے اس کا ایک سبب کیا ہے، یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں اس کو، کیونکہ دین ہم نے نبی کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نبی سے ہم نے نہیں سنا، تو دین کس کے ذریعے سے آیا؟ میں نے اپنے استاد سے سنا، استاد ان کے استاد سے سنتے رہے، وہ ان کے استاد سے سنتے رہے، اور بالآخر جا کر وہ سلسلہ کہاں رکتا ہے؟ صحابہ کرام پر۔ تو گویا صحابہ یہ پہلی کڑی ہیں نبی اور ہمارے درمیان، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا حدیث کو سمجھنے کے لیے، دین فہمی کے لیے پہلی کڑی کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اگر پہلی کڑی کو مجروح کر دیا جائے، داغدار کر دیا جائے، عیب زدہ کر دیا جائے، تو اس کا مطلب دین اسلام کی تعلیمات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ پر طعن کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب صحابہ نہیں تو قرآن بھی نہیں، پہلی کڑی جو ختم ہو گئی۔ جب صحابہ نہیں تو حدیث بھی نہیں، جب صحابہ نہیں تو سیرت بھی نہیں، جب صحابہ نہیں ہے تو دینی تعلیمات بھی نہیں ہے، پھر بچا کیا؟ صحابہ اگر نہ ہوں تو یہ صحابہ کرام کو مطعون کرنا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ سارا اسلام اور اسلام کی بنیاد ہل کر رہ جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جو مقام و مرتبہ ہے اس کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ غلط فہمی نہ ہو۔ اور صحابہ کرام کے سوچنے کا انداز کیا تھا، آپ اس کو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام یوں ہی جذباتی طور پر بلند نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غیر متزلزل ایمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انداز ہے، حضرت ابو بکر وہ بھی انسان تھے، ان کے دل اور دماغ بھی ویسے ہی گوشت کا ٹکڑا ہی تھا، دل کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زہریلا کیڑا میرے پاؤں کو لگ جائے اور وہ ڈنس لے تو مجھے کیا ہو سکتا ہے، مگر نبی کی محبت غار ثور میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے محسوس کیا
کہ ہم جب ہجرت کے موقع پر وہاں پر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. میں اور آپ صحابہ کے بارے میں ذرا تصور تو کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آرام فرماتے ہوئے انہیں ٹیک لے کر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر نے جب محسوس کیا وہ زہریلا کیڑا باہر نکل رہا ہے، کیونکہ غار ویرانے کی جگہ تھی، تو حضرت ابو بکر نے بلا جھجک کے اپنا پاؤں آگے کر دیا اس کو. انہیں معلوم تھا سانپ ہے یا زہریلا کیڑا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہ پاؤں جب آگے کیا گیا تو وہ ڈس لیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے قدم کو وہ حرکت دینے یا پاؤں کو حرکت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں نہیں تیار تھے؟ نبی کے آرام میں خلل نہ ہو. نبی کے آرام اس میں خلل نہ ہو، چاہے میری جان چلی جائے لیکن نبی کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ان کا مقام ہے. کبھی ہجرت میں چل رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی رائٹ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی لیفٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو جب آپ سے حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر اس طرح تم کیوں ساتھ ساتھ کیوں نہیں چل رہے ہیں، آگے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا غور طلب ہے وہ کہ میں اکیلا ہوں اللہ کے نبی، مجھے نہیں معلوم کہ حملہ آگے سے ہوتا ہے یا پیچھے سے ہوتا ہے. اگر کہیں سے حملہ ہو تو وہ تیر ہو یا جو بھی نقصان دہ چیز ہو پہلے میرے بدن کو لگے اور آپ محفوظ رہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قرآن کریم خود لکھنے کی بات آئی، جمع کرنے کی ایک ماسٹر کاپی کے طور پر، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یہ بنیاد ہے جو حضرت ابو بکر نے ساری امت کے لیے بعد میں فراہم کی. انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ یہ کام جو نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر لوں اس کو. اس پر مشورہ کیا گیا. یہ ہے اسلام کی جو ٹھوس بنیاد جو ان کی طرف سے دی گئی. اور اس موقع پر جب کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ ان چیزوں کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کمپرومائز، سمجھوتا، بھاؤ تاؤ کر لو، تو حضرت ابو بکر نے اس موقع پر جو ایک جملہ کہا تھا جو تاریخی طور پر بہت مشہور جملہ ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا یہ ممکن ہے کہ ابو بکر کے جیتے جی دین میں کوئی حذف و اضافہ کرنے کی جرأت کرے، دین میں کوئی کمی بیشی کر دے اور ابو بکر زندہ ہو؟ دین کو وہ اسی حالت میں دیکھنا چاہتے تھے جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. اسی لیے مشہور جملہ ہے رد ولا ابا بکر لہا، کہ لوگوں میں ارتداد، بے دینی کی لہر چل رہی ہے لیکن کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا کہ ابھی بھی لوگ اس اعتبار سے وہ یاد کر رہے ہیں کہ یہ جو ارتداد کی فضا ہے اس کا مقابلہ کرنے تو پھر ابو بکر چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضرت ابو بکر، ان کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مقام اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہے کہ امت کے جو علماء فقہاء ان کا علم اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا اکیلا علم ان کے مقابلے میں کہیں بھاری ہو جائے گا. حضرت عائشہ کا احسان ہے تمام امت پر، حضرت عائشہ کا احسان ہے خواتین پر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے جو دینی مسائل ہم تک پہنچ سکے ہیں، کہاں کہاں اور کس کس جگہ پر انہوں نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی. ایک موقع پر، مگر سوچنے کا انداز دیکھیے، کسی نے ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا. مسئلہ ایک خاص قسم کا تھا، یعنی عورتیں جو ہے پیریڈ کی حالت میں نمازیں وغیرہ جو ہے نہیں دہراتی، مگر روزہ جو ہے بعد میں قضا کیا جاتا ہے رمضان میں، وہ مخصوص ایام میں، تو اس کی کیا سینس ہے. اس پر آرگیومنٹ کر رہی تھی کوئی عورت. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا، اب دیکھیے سوچنے کا جو انداز ہے میں وہ بتا رہا ہوں صحابہ اور صحابیات کے اندر کیا تھا. انہوں نے اس عورت سے کہا احروری یا انتی، تم فلاں دیہات سے آئے ہو؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بیماری ہوتی تھی، یعنی مخصوص منتھلی.
تو اس میں نماز دہرانے کا یا نماز بعد میں پڑھنے کا ہمیں نبی نے حکم نہیں دیا، اور روزے کے بارے میں حکم دیا گیا، اس کے باوجود تم میرے ساتھ آرگیومنٹ کر رہی ہو۔ یعنی نبی کے زمانے میں یہ چیز تھی اور میں پیش کر رہی ہوں کہ ہمارا یہ عمل تھا، بس نہیں ہے نبی کا ریفرنس آ گیا تو اس پر کافی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر اس کے بعد آگے اور آگے تم باتیں کر رہی ہو۔ ہمارے لیے جو حکم دیا گیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم سنت اور جو میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، یہ ہے منہج، میتھڈالوجی، اس کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس کو تم تھامے رہو۔ اور صحابہ کرام کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا تھا؟ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ فوری جمع کرتے تھے لوگوں کو، الامر جامع یا الصلاۃ جامعۃ، سب بیٹھتے اس میں۔ مجلس شورا سمجھ لیجئے صحابہ، کبار صحابہ کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ قانون بنا دیا تھا کہ سینئر صحابہ جو ہے شروع کے دنوں میں وہ ادھر ادھر نہ جائیں۔ کیوں؟ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو مجھے تم سے مشورہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اگر تم ادھر ادھر چلے جاؤ تو پھر مشورہ میں کس سے کروں گا؟ اور اس کے لیے ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ قرآن کریم کی جو آیات پیش کی جاتی، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، پھر قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد میں وہ حالات جو سامنے پیش آئے اس کو سامنے رکھا جاتا تھا۔ یہ ان کا منہج اور طریقہ تھا۔ تو قرآن، اور پھر اس کے بعد سنت، اور پھر اس کے بعد میں جو صحابہ کرام کا عمومی طور پر طریقہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آج بھی مسائل کا حل وہی ہے جو اس دور میں تھا، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، لن يصلح لآخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے بعد میں آنے والے پرابلمز کا حل، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا پرابلمز ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا حل بھی وہی ہے جو صحابہ نے وہ حل تلاش کیا تھا۔ وہ حل کیا تھا؟ قرآن مجید کو دیکھو پہلے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، قرآن و سنت کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کا حل کرنے کی کوشش کرو۔ آج ٹی وی ٹاک پر لوگ بیٹھ کر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے اس طرح کے لوگ کہ اس پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین، اور ہمارے خیال کے مطابق اور میرے اپنے خیال کے مطابق۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن مجید پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیچھے، اور اس کے بعد میں صحابہ کرام ان کا انداز پیچھے، اور آپ اپنے آپ کو مقدم کر رہے ہیں، اور پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو اسکالر کہیں اور لوگ اس کو سنیں۔ یہ دونوں کے لیے غور طلب موقع ہے کہ ہم کسے اپنا دینی رہنما اور رہبر سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث سامنے رکھیے جو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بتائی گئی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا دینی رہنما سربراہ بنا لیں گے، دینی دنیاوی مختلف جگہوں پر اپنا سربراہ اور رہنما بنا لیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فسئلوا فافتوا فضلوا واضلوا، لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر، جانے بغیر فتویٰ دینے کی کوشش کریں گے، وہ بھی گمراہ ہوں گے اور پیچھے آنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، کیونکہ جاہل لوگ دوسروں کو اگر فتویٰ دیں گے، جواب دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے علم کی خوشبو آئے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بھی گمراہ ہوں گے اور پیچھے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ اسی طرح سے آج دینی رہنما، کچھ اس کے اندر ایسے بھی ہیں جو بہت نیک صفت اور اللہ والے لوگ ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم، مگر ایسے لوگ جو خود ساختہ قسم کے رہنما ہیں، ان کے نزدیک بدعات، ان کے نزدیک نئی چیزیں دین کے اندر یہ کوئی معیوب نہیں ہے، جبکہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے، آپ پڑھیے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، صحابہ کرام کو، کہ وہاں پر کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
کوئی کام اگر تم ایسا کرو گے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کوئی نئی معمولی سی چیز کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک موقع پر بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نے دیکھا کچھ لوگ کچھ پتھر بیج وغیرہ ڈال کر وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ بظاہر تسبیح پڑھنا غلط نہیں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تو بہت ثواب کی بات ہے، مگر وہ ایک خاص انداز سے گننے کے لیے جمع کی ہوئی تھیں کنکریاں اور ایک خاص ترتیب سے وہ پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ کا انداز کیا تھا؟ یہ سمجھیے کہ بدعات کو صحابہ کس انداز سے دیکھا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا کہ آپ کی ہانڈی وغیرہ یہ سب چیزیں پرانی ہو گئی، مگر مطلب ابھی آپ دنیا سے گزرے ہیں اور تم دین میں نیا کام شروع کر بیٹھے۔ یعنی وہ پڑھ کوئی غلط چیز نہیں رہے تھے، مگر صحابی رسول کے سوچنے کا انداز اور پیمانہ ہم سے بڑا مختلف تھا کہ یہی چیز بعد میں جا کر بہت دور تک تمہیں دین سے دور کر سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتگان انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا ایک حکم سورہ نور کی آیت 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، لوگوں کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کوئی ایسا تم کام کرو گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یا تو عذاب علیم میں مبتلا کر دیے جاؤ گے یا فتنے میں گھر جاؤ گے۔ ذرا اس آیت کو سورہ نور کی ہم اپنے حالات پر بھی چسپاں کر کے دیکھیں۔ لوگ کرتے ہیں بدعت اور سوال کرتے ہیں اس میں خرابی کیا ہے؟ بدعت ہونا خود بڑی خرابی ہے، پھر اس کے بعد میں اگر آپ اس پر یہ حجت کریں کہ اگر میں اپنی طرف سے یہ کام کروں تو کیا خرابی ہے؟ ابھی ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے بہت پیارے انداز سے تلاوت کی، مغرب میں 3 رکعت انہوں نے پڑھائی، آواز بہت عمدہ، قرات بہت اعلیٰ۔ اگر میں کہوں کہ 4 رکعت پڑھا دیجیے، ذرا قرآن زیادہ سن لیں گے، تو مغرب کی نماز قبول ہوگی میری؟ حالانکہ قرآن کی ہم نے زیادہ تلاوت سنی، نماز عبادت زیادہ ہم نے کی، تو آپ سب کا اتفاق ہے کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ زیادہ محنت کر رہے ہیں، زیادہ قرآن مجید سن رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا اور ہمیں بتایا گیا مغرب کی 3 رکعت، اگر ہم جان کر 4 پڑھیں گے تو ساری کی ساری نماز باطل ہوگی، اس لیے کہ جو ہمیں طریقہ بتایا گیا اس سے چھوڑ کر آپ ایک نیا طریقہ شروع کر رہے ہیں۔ اگر اس نقطے کو ہم سمجھ لیں ساری بدعت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خرابی کیا ہے بدعت میں، مغرب میں خرابی کیا ہے؟ 3 کے بجائے اگر 4 رکعت پڑھ لیں تو پھر خرابی کیا ہوگی؟ تو یہ خرابی جو ہے وہی ساری بدعت کے اندر ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے دین کو کس انداز سے دیکھا، اس کو میں بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام کے دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز یہ کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اس کو ایز اٹ از قبول کرنا، اور یہ احسان ہے ان صحابہ کا بعد میں آنے والی امت کے تمام افراد پر کہ انہوں نے دین کو بلا کم و کاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور بعد میں آنے والوں تک منتقل کیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بشارت دی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، کس کو؟ جو میری باتیں سنے اور یاد رکھے اور بعد میں اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچائے۔ یہ صحابہ نے کیا، پھر صحابہ کرام کے ذریعے سے تابعین نے کیا، پھر تابعین کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت جو آپ سب دوپہر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو عنوان ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ صحابہ یہ پہلی کڑی ہیں دینی تعلیمات کو بعد میں آنے والوں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر پہلی کڑی مضبوط ہوئی تو بعد میں آنے والی باتیں بھی مضبوط رہیں گی، اور اگر پہلی کڑی کو داغدار ڈیمیج کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا،
تو بعد میں وہ اور زیادہ کمزوری اور زیادہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ ایک تو اس میں اہم وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا اس لیے مقام کہ پہلی کڑی ہے دین فہمی کی، دوسرا ان کے دین کو سمجھنے کا انداز کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کر دیں، کوئی حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد میں آگے ان کی تکرار، آرگیومنٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جایا کرتی۔ یہی ہمارا اسلوب ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا یہ کرو، وہ کیا کرتے تھے، چاہے اس کے اندر انہیں کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ویسے ہی انہوں نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی، صحابہ کرام یا صحابیات کی جو قربانیاں ہیں ایسے ہی اتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش نہیں کی، بلکہ یہ وہ یقین تھا جس کی بنیاد پر بڑی سے بڑی قربانی بھی ان کو معمولی سی لگتی تھی۔ اور اس وقت کے جو بھی رسم و رواج تھے اور جو بھی اس وقت کی جو چیزیں تھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا، فرمان آتا، وہ اس کو بلا کم و کاست اسی وقت اس کو قبول کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے وہ آگے نقل کیا کرتے تھے۔ اب آپ اور ہم یہاں دوپہر سے بہت تفصیل سے صحابہ کے مقام، مرتبہ اور ان کی جو کوششیں ہیں اس کو سن رہے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ جذبات سے ہٹ کر غور کیجیے کہ جب ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان کی صفات اور ان کے کردار کا تذکرہ کر رہے ہیں، اختلافات وغیرہ کی باتوں کو چھوڑتے ہوئے ہم آپس میں تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں، ہمارے بھائی بھی اور ہماری بہنیں بھی غور کریں۔ اگر بڑے بڑے صحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق خلافت جیسے مسئلے کو ایک حدیث کے ذریعے سے حل کر دیا تھا، یعنی یہاں تو ایک معمولی کونسل کا الیکشن ہوتا ہے تو پھر کیا کیا نہیں ہوتا، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس میں، اور وہاں پر مسلم امپائر جو حکومت تھی ایک حدیث کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کر دیا تھا اور صحابہ مان گئے تھے۔ اسی طرح سے بعد میں مختلف قسم کی جو باتیں ہوئی اس کو ایک ایک حدیث کے ذریعے سے کس طریقے سے ختم کیا گیا۔ صحابہ کرام کی جو پوری سیرت ہے آپ ایسی بہت ساری مثالیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں پر میں آپ بھائیوں اور بہنوں سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکے، وہ یہ ہے کہ جب ہم دوپہر سے یہ بات سن رہے ہیں، میں اور آپ، میرے گھر والے اور آپ کے گھر والے، میری فیملی کے لوگ اور آپ کی فیملی کے لوگ کتنے تیار ہیں کہ نبی کی بات آ گئی تو میں اپنی رائے کو چھوڑ دوں، میں اپنے غلط رسم و رواج کو قربان کرنے تیار ہوں، میں اپنی جو گھر میں غیر اسلامی کام، منکرات اور معاصی ہیں ان کو چھوڑوں اور ان سے اجتناب کروں۔ حضرت ابو بکر نے ایک حدیث پیش کی، خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑی سے بڑی جو باتیں ہیں ایک مسئلہ اور ایک رائے پر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اس کو حل کر لیا گیا۔ مجھے اور آپ کو کتنی حدیثوں کا علم ہے، مگر کیا ہمارے گھر میں یہ خوشبو جو صحابہ کی جو عنوان رکھا گیا وہ خوشبو دیکھنے میں آ رہی ہے؟ وہ محسوس ہو رہی ہے کہ یہ صحابہ کے قدردانوں کا گھر ہے؟ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صحابہ کرام کا تذکرہ تو کر رہے ہیں، صحابیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو ان کی جانثاری ہے، قربانیاں ہیں، اس کو ہم پیش تو کر رہے ہیں، لیکن ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ ایک گناہ کا کام ہے اس کو چھوڑ دو، جبکہ یہ گناہ کا کام اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ معصیت ہے، یہ منکر ہے، مگر اس کے باوجود میں اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے اگر تیار نہ ہوں، میری بیوی، آپ کی بیوی یا بہنیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، چاہے وہ رسم و رواج کا مسئلہ ہو، چاہے وہ منکرات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاصی کا مسئلہ ہو، تو پھر ہم اگر صحابہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم سچے ہوں گے؟ کیا یہی صحابہ کرام کا انداز تھا؟ کیا یہی صحابیات کا انداز تھا؟ آج کی محفل اسی وقت فائدہ مند ہو سکے گی جب ہم یہاں اٹھنے سے پہلے کم سے کم یہ ارادہ تو کریں کہ جو گناہ کے کام ہیں
جو منکرات اور معاصی ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئے اس سے تو ہم توبہ کر لیں، اس کو تو ہم چھوڑ دیں، اور جو صحابہ کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت ہے وہ کیوں ہے؟ ان کے اندر عمل کا جو جذبہ اور شوق تھا اس کو ہمیں تازہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی صحابہ کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم بھی مسلمان ہیں، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام کی نیک نامی ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے منہج یعنی منہج اہل حدیث کے یہ بات خلاف ہے۔ ہمارا جو منہج ہے قرآن و سنت، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، تابعین کے طریقے کے مطابق اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاصی اور منکرات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، صحابہ کرام اور سلف صالحین کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔